السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عافیت کے سلسلے کو، اور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، ایک اصطلاح استعمال کی تھی آخری دفعہ جب ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ جسم عقل مند ہے، انسان کا جسم انتہائی عقل مند چیز ہے۔ تو شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ اس عقل مندی کے کیا کیا پہلوؤں پر یہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عقل مندی یہ ہے کہ ایک شخص سادہ ہے، ایک شخص دیوانہ ہے۔ ایک ہے دیوانہ نہیں، کپڑے پہنتا ہے، سب ٹھیک ہے، مگر سادہ ہے، تجارت کرے گا تو دھوکہ کھا جائے گا۔ ایک شخص بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار ہے اور وہ بہت خراٹ ہے، سمجھدار ہے۔ یہ عقل مندی یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں جو اس کا سب کانشیس کی عقل مندی ہے وہ مراد ہے۔ ایک آدمی بظاہر آپ کو سادہ نظر آتا ہے اور بہت سمجھدار نہیں ہے، اس کا جو کانشیس ہے وہ سادہ ہے اور اس کا جو ان کانشیس ہے وہ اس کے ساتھ ہے، مگر جو سب کانشیس جس کا تعلق جسم کو مینٹین کرنے سے ہے، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو جسم کو مینٹین کرنے والی عقل مندی ہے اس کی ایک ہے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی عقل مندی، وہ مراد نہیں۔ اگر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں کمزور بھی ہے تو جو ایسی عقل مندی جس کا اس کو بھی پتہ نہیں ہے، خود کو شعور نہیں ہے، وہ اس کے جسم کی ایک آٹومیٹک عقل مندی ہے، اس کے دماغ کا سب کانشیس ہے جو اس کو مینٹین رکھتا ہے، اور وہ بہت ہوشیار اور اس کو پورے جسم کا علم ہے کہ کس کو کب کیا چاہیے ہے۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی آپ بات چلائیے گا کہ گردہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خون گردے میں جاتا ہے اور وہ فلٹر کرتا ہے اور آلائشوں کو وہ ڈرین کر دیتا ہے، اور جو اچھے والا خون ہے وہ جسم میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ بہت عقل مند ہے، یہ صرف اتنا کام نہیں ہے کہ خالی وہ اس کو فلٹریشن کر رہا ہے، وہ پورا گورنر ہے۔ اس کے پاس پوری درخواستیں آتی ہیں کہ دماغ کو اگر چاہیے سلور چاہیے یا گولڈ چاہیے، اور جگر کو کیا چاہیے، اور چمڑے کو فائبر چاہیے، اور خون کو آئرن چاہیے، اور ہڈیوں کو آپ کی کیلشیم چاہیے یا وٹامن ڈی چاہیے۔ تو اس کی مقدار ہر چیز اس تک پہنچتی ہے کہ اس جسم کو یہ چیز چاہیے، اگر اس آدمی کی خوراک میں یہ چیز ملے تو ہمیں دے دیجیے گا۔ سپوز کہ مجھے ایک دن میں ایک سیب چاہیے، این ایپل ان اے ڈے وہ جو بولتے ہیں، تو اب میں جوس بنواتا ہوں، وہ 4-5 سیبوں کا بنتا ہے۔ اب گردے کا کام یہ ہے کہ وہ ایک سیب کا آئرن جو میری ضرورت ہے آج کی اس کو رکھے اور 4 کا آئرن ڈرین کر دے۔ اب اس پیشاب میں آئرن ہوگا اور وہ ڈرین ہو رہا ہوگا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو شوگر والا ہے یہ نمک نہ کھائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گردے کی کمزوری ہے کہ وہ اس کو فلٹر نہیں کر رہا، ورنہ جو کچھ ہم ان بیلنس کھاتے ہیں اگر وہ ان بیلنس ہی جسم میں جانا شروع ہو جائے تو ہم تو ایک دن نہیں گزار سکتے۔ تو گردے اتنے عقل مند ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کس کو کیا چاہیے، اور وہ چیز اگر آئی وہ میں نے اس کو دینی ہے۔ اور اس سے زیادہ عقل مندی یہ ہے کہ وہ چیز نہیں آئی مگر جگر کی فیکٹری میں وہ بنا کر دے دینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بات ہے، آپ کو کرنی چاہیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں اور جگر اس کو کیسے فیٹس بنا دیتا ہے، گلوکوز بنا دیتا ہے، اور پھر یعنی کائنات میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس کی ان پٹ کاربوہائیڈریٹس ہوں اور آؤٹ پٹ اس کی یہ آپ کے فیٹس ہوں۔ تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ میں نے گردوں کی تھوڑی بات کی ہے، اگر آپ کے ذہن میں اس کی بھی مزید وضاحت ہو، یا جگر کے بارے میں کہ یہ کیسے عقل مندی کے ساتھ ہمارے جسم کا ڈاکٹر بھی ہے اور یہ اس کے جو نیوٹریشن کا بھی پورا کام کرتا ہے، اور کیسے ایک غریب آدمی جو ان بیلنس روٹی کھاتا ہے، ایک ہی طرح کی کھا رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کی ضروریات کیسے پوری کرتا ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو جسم ہے اس کی عقل مندی کی، جیسے آپ نے بڑی عمدہ مثال دی
ایک عقلمندی کی مثال جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم چلتا کیسے. ظاہر ہے دنیا کی ہر چیز، کائنات کا ہر سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے چلایا اس کو اس کے ساتھ کوئی توانائی کا نظام جوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم جنریٹرز چلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ڈیزل والا جنریٹر ہے، یہ کسی اور قسم کا جنریٹر ہے، یہ جو ہے وہ بجلی سے جو ہے وہ چلے گا، بیٹری سے چلے گا، یہ والا جنریٹر جو ہے وہ ڈیزل سے چلے گا. تو جو ڈیزل والا جنریٹر ہے وہ پیٹرول سے نہیں چل سکتے، جو پیٹرول والا ہے وہ سولر سے یا بیٹری سے نہیں چل سکتا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام رکھا ہے، لوگوں نے بنایا. یہ واحد انسان کے جسم کے جنریٹرز ہیں جو کہ 2 چمچے نوڈل کھا کے بھی سیم اسی کوالٹی کی انرجی پیدا کرتے ہیں جو ایک خاص قسم کا بہت عمدہ بنا ہوا مربع کھا کے پیدا کرے گا. کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور پروٹین 3 قسم کی غذائیں اس کی، مگر اس کی ہزارہا شکلیں. پروٹین نٹس میں بھی ہے، پروٹین دالوں میں بھی ہے، پروٹین پرندوں کے گوشت میں بھی ہے، پروٹین جو ہے وہ گائے کے گوشت میں بھی ہے. اب پھر وہ پروٹین کی ہزاروں قسمیں، کاربوہائیڈریٹ کی ہزاروں قسمیں، فیٹ کی جو چکنائی ہے اس کی ہزاروں قسمیں، پھر اس کے ساتھ وٹامنز اور نیوٹریشنز. لیکن ان سب کے مجموعے کے بعد وہ آخر میں ایک جو توانائی کا منبع ہے اس کا، وہ واحد ایک بہت سادہ سا ATP کہلاتا ہے، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. وہ ایک جنریٹر سے وہ فیول پیدا کرتا رہتا ہے. دنیا میں ہزاروں قسم کی غذائیں ہزاروں طریقے سے پکی ہوئی، ہزاروں حالتوں میں، ہزاروں وقتوں میں وہ کھائے گا، لیکن ایک ہی قسم کی انرجی اس سے پیدا کر لے گا. دنیا میں کوئی اور فیول کا نظام، انرجی کا نظام، توانائی کا نظام اتنا عقل مند نہیں ہے سبحان اللہ، جو کہ اتنے سارے مختلف قسم کے ان پٹ سے ایک سادہ قسم کا آؤٹ پٹ پیدا کرے اور پورے اتنے کمپلیکس سسٹم کو اسی آؤٹ پٹ، اسی انرجی، اسی مولیکیول، اسی ATP کے سسٹم سے چلائے. یہ جسم کی عقل مندی نہیں تو اور کیا ہے.